اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النبا، سورہ نمبر 78، آیت نمبر 17، جز اما، پارہ نمبر 30۔ انا یوم الفصل کانا میقاتا۔ آیت نمبر 17 میں 5 الفاظ ہیں، 5 ورڈز ہیں۔ انشاءاللہ سب کا ہم ایک ایک کر کے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے ہم انا لفظ کو لیں گے۔ انا یہ حرف نصب ہے، حرف نصب یعنی ایکوزیٹو پارٹیکل، ایکوزیٹو پارٹیکل ہے اور اس کا میننگ ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے، بے شک یا انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، انڈیڈ، ٹھیک ہے۔ انا یعنی بے شک۔ انا ایکوزیٹو ہے، اس کی وجہ سے یوما کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، یعنی زبر آ رہی ہے، یعنی وہ انا جو ہے اپنے آگے آنے والے اسم کو فتحہ دیتا ہے، زبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو حرف نصب کہا جاتا ہے۔ نصب حالت میں لے آتا ہے، نصب یعنی فتحہ والی حالت میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا، پھر یوما، یوما یہاں پر یوما کا روٹ لیٹرز ہے یا، واو، میم، یوم، یوم، اور یہ قرآن کریم میں ورڈ 467 ٹائمز یہ والا روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ یوم، ایام، اس طرح سے الگ الگ ویریشنز کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو روٹ لیٹر ہے قرآن کریم میں 467 ٹائم آیا ہے۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، ٹھیک ہے، دن۔ انا بے شک، یوما دن۔ پھر ہم آتے ہیں الفصل۔ الفصل میں پہلے تو ال لگا ہوا ہے، ال یہاں پر ڈیفینیٹ کے لیے استعمال ہوگا، ڈیفینیٹ یعنی خاص کرنے کے لیے۔ المعرفہ کر دیتا ہے، کسی بھی لفظ کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ یعنی خاص کر دینا، ڈیفینیٹ کرنا، کامن سے پراپر کر دینا۔ تو یہاں پر انگلش میں تو اس کا ترجمہ دا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو ہر جگہ پر ہم خاص کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے، وہ جو اسم ہے، وہ خاص ہے۔ اچھا، یوما یہاں پر جو تھا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم یعنی ناؤن۔ اب ہم آتے ہیں الفصل کی طرف۔ ال یہاں پر خاص کرنے والا ہے، الفصل بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ ناؤن یعنی اسم، اور یہ کیسے پتا چلا اسم ہے؟ ال کی وجہ سے پتا چلا۔ اب یہاں پر یوما بھی اسم ہے، تو ہم نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا ہے کہ جو میجر پہچان ہے اسم کی وہ ہے ال اور فتحتین، دمتین، کسرتین۔ یہ تنوین اور ال جو ہوتا ہے وہ اسم کی پہچان ہوتی ہے، یعنی ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں یہ دونوں سائن آپ کو نہیں ملے گی، لیکن وہ اسم ہوگا، تو جیسے جیسے آئے گا وہ ہم لوگ جوٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یوما یہاں پر اسم ہے، کسی بھی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی شے کا نام جو ہوتا ہے وہ بھی اسم میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یوما یہ دن، یہ بھی اسم ہے۔ الفصل یہ بھی اسم ہے۔ اچھا، اب الفصل جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں ف، صاد، لام، فصل، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کریم میں 45 مرتبہ، 45 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، فصل کا مطلب ہوتا ہے، اصل جو اس روٹ لیٹر کا میننگ ہے وہ ہے ایک چیز کو دوسرے سے اس طرح سے الگ کرنا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو اس طرح سے جدا جدا کر دینا کہ ان کے درمیان گیپ آ جائے، فاصلہ آ جائے۔ تو یہاں پر الفصلہ کا میننگ ہے فیصلہ کرنا، ججمنٹ، یعنی کیسے ججمنٹ؟ کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے انصاف ہو جائے اور حق اور باطل کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ تو فیصلہ یا فصل یعنی کسی بھی چیز کے اندر ڈسٹینس کر دینا، کسی چیز کے درمیان دوری کر دینا، ٹھیک ہے، تو حق اور باطل کے درمیان دوری کر دینا کیا ہوگا؟ فیصلہ کرنا، یعنی ججمنٹ کر دینا۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا فصل کا فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو الیوما، یوما یعنی دن، اور الفصلی یعنی فیصلہ، فیصلے کا دن۔ اب یہاں پر یہ دونوں کو ملایا جائے، یوم الفصلی، تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں فیصلے کا دن، ٹھیک ہے، دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو یہاں پر آف کا ترجمہ بیچ میں لکھا ہوا نہیں ہے، کا کی کے کا ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہاں پر ایک قسم کا کمپاؤنڈ، ایک قسم کا مرکب بنتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا کا کی کے یا آف فیصلے کا دن
یا ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ، لیکن وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، آف کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے آ جاتا ہے کہ جب دو لفظ ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک ترتیب سے وہ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، انشاءاللہ وہ گرامر میں ہم لوگ سیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر صرف ابھی فی الحال کے لیے آپ یاد رکھ لیں کہ یوما یہاں پر مضاف ہے اور الفصلی مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ یعنی مضاف یعنی پزسڈ ہے اور یہ پزیسر ہے، ٹھیک ہے۔ پزیسر یعنی ایک چیز دوسرے کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک چیز کو دوسرے کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ فیصلے کو دن کی طرف دن کو مطلب فیصلے کو دن کی طرف نسبت دی گئی ہے، تو وہ فیصلے کا کیا ہے، دن ہے، فیصلے کا دن۔ تو یہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کے بیچ میں کا کی کے آ جاتا ہے یا آف آ جاتا ہے، اپوسٹروفی ایس آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، یا پھر پہلے ورڈ کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یا پھر آپ اسے مرکب اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی یعنی پوزیسو کمپاؤنڈ، پوزیسو کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ کمپاؤنڈ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ دو لفظ ہے نا، ایک سے زیادہ الفاظ جب ہوتے ہیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، یعنی کہ سنگل ورڈ کو مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ الفاظ کو مرکب یعنی کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ تو پوزیسو کمپاؤنڈ یعنی ایک ورڈ کی دوسرے ورڈ کی طرف نسبت ہے، وہ ایک ورڈ جو ہے دوسرے کی طرف پزیس ہو رہا ہے، یعنی ایک پزیسر ہے، ایک ہولڈر ہے، اور دوسری چیز کو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بس اتنا بس یاد رکھ لیں کہ کا کی کے جس کے درمیان میں آ جاتا ہے، جب انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے کہ کا کی کے جہاں پر بھی آ رہا ہے تو وہ پوزیسو کمپاؤنڈ کہلائے گا، یعنی کہ مرکب کہلائے گا، مرکب اضافی، اور اس کے اندر درمیان میں آف کا ہم ترجمہ ڈالیں گے، الٹا ترجمہ کریں گے، فیصلے کا دن، کہا آ گیا درمیان میں فیصلے کا دن، تو یہ مرکب بن گیا، ٹھیک ہے۔ انا بے شک، یوما دن، الفصلی فیصلے کا، بے شک فیصلے کا دن، کانا، اب یہاں پر جو کانا ہے یہ ورب ہے، فعل ہے، اور فعل میں بھی فعل ماضی ہے، ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر ہے تو یہ فعل ماضی، لیکن اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے کانا کا، یہ آیت کے کانٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی کبھی از بھی آ جائے گا، کبھی واز آ جائے گا، یعنی کبھی ہے آتا ہے، کبھی تھے آتا ہے، کبھی ہونا آتا ہے، اس طریقے سے جیسی بھی آیت کا کانٹیکس ہوگا اس حساب سے آئے گا۔ تو جیسے جیسے آیتیں آتی رہیں گی وہ انشاءاللہ ہم نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر کانا کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے میں چلا جائے گا، اور اس کا روٹ لیٹر ہے کانا کا کاف، کاف واو نون، یہ کانا کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ قرآن کریم میں 1952 1952 ٹائمز یہ مطلب دہرایا گیا ہے، یہ روٹ لیٹر، ٹھیک ہے، ناٹ کانا۔ اس کو الگ الگ فارم میں پریفکس اور سفکس لگا کے، سابق لاحق لگا کر مطلب یہ دہرائے گئے ہیں، کانا والا روٹ لیٹر کاف واو نون۔ لاسٹ ورڈ ہے ہمارا میقاتا، میقاتا یہ بھی اسم ہے، پہلے تو یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف تا، وقت، ٹھیک ہے، وقت یعنی ٹائم، اور یہ قرآن کریم میں یہ والا روٹ لیٹر 13 ٹائمز آیا ہے، 13 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ میقات کہا جاتا ہے وقت، ایکچولی کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس میں زمانہ موجود ہو، یعنی کہ جس میں کوئی ٹائم فریم ہو، جس میں کوئی ایک لمٹ بتا دی جائے وقت کی، ٹھیک ہے۔ تو میقات یعنی کہ فکس ٹائم، مقررہ وقت، طے شدہ وقت، میقات یعنی کہ جس کے اندر وقت کو معین کر دیا گیا ہے، وقت کو طے کر دیا گیا ہے، وقت کو مقرر کر دیا گیا ہے، اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، ٹائم کو فکس کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، کانا میقاتا، کانا ہے میقاتا، طے شدہ مقررہ وقت۔ اب ہم پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور میقاتا، ون مور تھنگ، میقاتا اسم ہے بیکاز اس کے اوپر فتح تعین آ رہا ہے، دو فتح آ رہے ہیں، زبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں منصوب ہے، منصوب یعنی جس کے اوپر فتح آتا ہے، زبر آتا ہے، تو اسی لیے اس کو اس میں منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، ایکوزیٹو ناؤن، یا پھر آپ سمپل ناؤن کہہ لیں، اسم کہہ لیں۔ اب پوری آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، انا بے شک،
یوما دن، الفصل فیصلے کا، کانا ہے، میقاتا طے شدہ یعنی مقررہ، بے شک فیصلے کا دن ہے، طے کیا ہوا یعنی مقرر کیا ہوا وقت، بے شک فیصلے کا دن۔ اب ہم الٹا پڑھ رہے ہیں، مرکب اضافی کو اردو میں ہمیشہ الٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ہے مقررہ یا طے شدہ وقت پر، یعنی جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وقت فکس کر دیا ہے، اور وہ اسی وقت میں قائم ہوگی، وہ جو قیامت ہے وہ اسی دن قائم ہوگی۔ انا انڈیڈ یوما the day الفصل of the judgment، indeed the day of judgment is an appointed time، ایک مقررہ وقت ہے، بے شک فیصلے کا دن ہے ایک مقررہ وقت، ایک طے شدہ وقت۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔